السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین بتایا ہوا ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی نصیحت جو آج کل کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتے ہیں، کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندے سے نکالتا ہے، اور تو جس سے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ اس لیے بیان کیا ہے کہ کیونکہ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ان نوجوان نسل کے لیے ہے جو کہ شادی سے کتراتے ہیں اور شادی کرنے سے اور ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ یہ سب کچھ عام مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ دولت دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، آج یہاں ہے تو کل وہاں، بلکہ دولت کا معنی ہی گھومنا ہے، کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے تو کبھی کسی کے پاس۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کا نکاح بھی کر دیا تھا جس کے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب اوپر سے نیچے دیکھا، پھر اپنا سر جھکا دیا۔ تو جب خاتون نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس پر صحابہ کرام میں سے ایک آدمی اٹھا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس میں چاہت نہیں ہے تو پھر میری شادی اس سے کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کوئی چیز مل جائے۔ تو وہ آدمی چلا گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول، مجھے کچھ نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر دیکھو، چاہے کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ آدمی پھر جا کر واپس آ گیا اور کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ میری یہ چادر ہے۔ حدیث روایت کے مطابق اس کے پاس اوپر والی چادر نہیں تھی اور اس نے کہا کہ میں اس لنگی میں سے آدھی اسے دے دیتا ہوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی لنگی سے کیا کرو گے؟ اگر تم پہنو گے تو اس کے تن پر کچھ نہیں رہے گا، اور اگر وہ پہنے گی تو تمہارے تن پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آدمی کافی دیر بیٹھا رہا، پھر وہ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس قرآن کتنا ہے؟ تو وہ شخص صورتیں گنوانے لگا، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تمام صورتیں زبانی پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہارا نکاح اس سے تمہیں یاد قرآن کے بدلے میں کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5030 کا یہ واقعہ ہے جو آپ کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ یہ بیوی کو کھانا کہاں سے کھلائے گا، کیونکہ جس کے پاس چادر یا لوہے کی انگوٹھی تک نہیں، اس لیے اہل علم نے دولت مند بننے کے اسباب میں سے نکاح کو بھی ایک سبب قرار دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا نکاح اس عورت سے کر دیا
کیونکہ عورت جب آتی ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے، ہو سکتا ہے اس غریب اور مفلس آدمی کو وہ بادشاہی تک لے جائے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو اس آدمی کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ مگر ہمارے موجودہ دور میں خواتین و حضرات، نوجوانوں کا حال بھی عجیب ہے، جو جدید تہذیب کے زیر اثر ازدواج کی ذمہ داریوں سے کتراتے ہیں۔ 25 سال کی عمر تک تو وہ حصول تعلیم میں مشغول رہتے ہیں، اس کے بعد 5 سال معاشی جدوجہد میں اس طرف صرف کرتے ہیں کہ ان کا معیار زندگی قائم ہو جائے اور اتنا پیسہ ہو کہ وہ ٹھاٹ باٹ سے شادی کر سکیں۔ اسی طرح ان کی جوانی کوارے پن میں گزرتی ہے اور آدھی عمر کے بعد وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ تہذیب جدید نے ایک طرف نابالغوں کو بالغ بنا دینے والا ہیجان انگیز ماحول بنا دیا ہے اور دوسری طرف شادی کی ذمہ داریوں سے کترانے کا رجحان پیدا کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیشتر نوجوان بری طرح جنسی بے راروی کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف لڑکیوں کو رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی شادی کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں اور زیادہ عمر کی وجہ سے رشتے ہوتے نہیں اور ہو جائیں تو اولاد پیدا نہیں ہوتی اور پھر سے وہی طلاق اور گھریلو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال اصطلاح طلب ہے اور قرآن کی ہدایت پر عمل کی متقاضی ہے، اور یاد رہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور رزق کو کشائش کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو تنگ دست ہونے کے باوجود ازواج کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے جو شخص تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے: مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرا وہ غلام جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے معاہدہ کر رکھا ہو، تیسرا وہ جو شادی کرنے والا جس کا نکاح کرنے کا مقصد پاک دامنی ہو۔ خواتین و حضرات، تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ پاک دامنی کی نیت سے جلد نکاح کریں اور بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ جوانی میں تنہا رہنے سے گناہ میں پڑنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو کسی جائز عذر جیسے رشتہ وغیرہ نہ ملنے یا شادی وغیرہ کے لیے معقول خرچ بھی نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کر سکے، اسے چاہیے کہ تب تک کثرت سے نفلی روزے رکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے بھی نکاح کی استطاعت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسی کو توڑ دے گا۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد کے مطابق تھی کہ نوجوان نسل میں جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والی اپنا نصیب لے کر آئے، اور آپ کے پیدا ہونے والے بچے ان کا نصیب اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی آپ کی وائف آپ کے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو لگے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔